پانی پیتا ہوا جب شام کا لشکر دیکھا، پانی پیتا ہوا جب شام کا لشکر، ہاتھ خالی نہ تھے بازار میں آنے والے، ہاتھ خالی نہ تھے بازار میں آنے والے، کئی صدقے کی کھجوریں کہیں پتھر دیکھا، کئی صدقے کی کھجوریں کہیں پتھر، دشت میں باپ کا سر اور لبوں پر تھی چھڑی، ایک معصوم سی بچی نے یہ منظر دیکھا، ایک معصوم سی بچی نے منظر، مجرئی شام میں سجاد نے کیا کیا دیکھا، مجرئی شام میں سجاد نے کیا کیا دیکھا، آل احمد کو کھلے سر میدان دیکھا، مجرئی شام میں سجاد یہ کنیز پہ ہے رکھا سہے بابا دیکھا، دوسرے نیزے پہ ماں بھوکیوں کا پردہ دیکھا، مجرئی شام سجاد جس کو شبیر نے نازوں سے پالا کرتا، اسی بچی کو یہاں کھاتے تماچا دیکھا، جن کو خیرات میں زینب نے دیا ہے پردہ، سامنے ان کے ہی زینب کا سر عریاں دیکھا، ہائے سر عباس تو نیزے پہ رکتا ہی نہ تھا، اس کو گھوڑے کے گلے میں کبھی باندھا دیکھا، پہرے ٹہرنے وہی سن لی ہے ادائے سترہ، ہر اذاں پر لہو بابا کو بہاتے دیکھا، ہر اذاں پر لہو بابا کو بہاتے دیکھا،
خاتم احمد مرسل کے نوازے کا تھا سر اور ظالم کو وہی کرسی پہ بیٹھا دے جب بھی غازی نے پڑا نوحہ مجلس میں کہیں ہر عزادار کو آنسو ہی بہاتے دیکھا ہر عزادار کو آنسو ہی بہاتے دیکھا موت زندہ میں سکینہ کو جو آئی ہوگی لاش مادر نے کلیجے سے لگائی موت زندہ میں سکینہ دستوں پا جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں سے لاش کس طرح سے عابد نے اٹھائی رسیاں دیکھ کے ہاتھوں میں کہا زینب نے اس طرح تو نے کسی کی بھی رہائی ہوگی اس طرح تو نے کسی کی بھی دیکھ کر ماں کا کلیجہ نکل آیا ہوگا ننھی سی خبر جو عابد نے بنائی ننھی سی خبر جو رو کے غسالہ نے سر پہ لیا ہوئے گا پشت مجروح جب اس کا نظر آئیں گے میری بچی کی لہد میں ہے درے آئیں گے میری بچی کی لہد میں ہے درے لاش پوتی کی کلیجے سے لگائے ہو لاش پوتی کی کلیجے سے ذکر علی میں صبح شام کرتا ہوں ذکر علی میں صبح شام کرتا ہوں یا علی تیرے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں عداوت نہیں کسی مسلمان سے مجھے عداوت نہیں کسی مسلمان سے مجھے مگر نسل یزید پہ پر لعنت صبح شام کرتا ہوں شبیر
شبیر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، شبیر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کا نور عین حسین. ارے کبھی نماز سے پوچھا جب انجمن کا اعلان کہاں نماز میں بے ساختہ حسین حسین، کہاں نماز میں بے ساختہ نماز حسین حسین. نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، نماز پنجتن پاک کی وصیت ہے، نماز عظمت انسان کی علامت ہے، ارے نماز سید مظلوم کی امانت ہے. سر حسین جو خاک جفا سے ہٹ جاتا، گلا نماز کا گھر بنانے کا جاتا. ارے نماز خالق ایکتا کی وہ عبادت ہے، نماز خالق ایکتا کی وہ عبادت ہے. بنا نماز کے کافی نہیں ہے حج و زکات، بنا نماز کے کافی نہیں ہے حج و زکات. نماز یاد الہی کا ایک ذریعہ ہے، نجات امت عاصی کا ایک وسیلہ ہے. سماعت مخدوم کیسے عاشور کو زینب نے یہ منظر دیکھا، بھائی کا حلق پہ چلتے ہوئے خنجر دیکھا. کیسے عاشور کو زینب نے منظر جس کو اللہ نے خود عرش سے بھیجا تھا لباس، اس کو بے گورو کفن جلتی زمین پر دیکھا، اس کو بے گورو کفن جلتی زمین پر دیکھا. سن کے خط باپ سے بیمار بہن کا رن میں کروٹیں لیتا ہوا لاش اکبر دیکھا، کروٹیں لیتا ہوا لاش اکبر. باد شبیر سجاد نے کن آنکھوں سے گھر کو جلتے ہوئے زینب کو کھلے سرے دیکھا، گھر کو جلتے ہوئے زینب کو کھلے سرے دیکھا. نام کا تمہارا
رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسحور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية وغيبة الإلهية اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تأمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الصلوات عليه ذات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ کلثوم النساء بنت میر غلام عباس کے روح کو ایصال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دے محمد کتنا بڑا احسان ہے اس خالق کائنات کا اور یہ چہر معصومین کا کہ 3 لاکھ پر 12 امام کے نام آئے اور ہچکیاں بند ہو گئے. صلوات پڑھ دے. اذان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، وعظ داران صحیح الشرطہ،
یہ تو حقیقت ہے کہ انسان کو صرف قدم بڑھانا چاہیے، ہاتھ بڑھ کر وہ تھام لیتے ہیں۔ قدم انسان بڑھائے، ارادہ دل میں رکھے، سہارا دینے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ قدم نہیں بڑھاتے اس ڈر سے کہ نہ جانے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس ڈر سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بات ہماری جہاں تک رکی تھی ولائے علی عزائے حسین، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ یہ مرحومہ کے سارے سوال کی وجہ سے۔ یوں تو اس دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، ہر انسان جو بھی آیا ہے 3 مرتبہ قرآن نے ایک آیت کو 3 مرتبہ بیان کیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بھائی جاتا جا۔ یوں تو اس دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال اس زار فانی سے جانا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں آ کر مر جانا کمال نہیں ہے، مر کے جی جانا کمال ہے۔ اس دنیا میں آ کر مر جانا کمال نہیں ہے، مر کر جی جانا کمال ہے۔ تو آپ جائیے تلاش کیجئے دنیا میں کوئی ایسی چیز، تلاش کیجئے دنیا میں کوئی ایسی دوا، تلاش کیجئے دنیا میں کوئی ایسا ذکر جو انسان کو مرنے کے بعد حیات بخش دے۔ تلاش کیجئے دنیا میں کوئی ایسا ذکر جو مرنے کے بعد حیات بخش دے۔ لیجئے میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن ذرا مجھے یہ بتا، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد جی جائے؟ تو قرآن نے کہا بالکل ممکن ہے۔ اٹھائیے قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز مردہ گمان بھی نہ کر لینا۔ اگر مردہ گمان کر لیا تو گویا خلاف قرآن عمل کیا۔ دیکھیے، اللہ نے زبانوں پہ پہرا ضرور لگایا ہے، اللہ نے زبانوں پہ پہرا ضرور لگایا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے سوچ پر پہرا لگا دیا۔ کیا کہا؟ بس آمادہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ ہرگز مردہ گمان نہ کر لینا۔ اگر مردہ گمان کر لیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ چونکہ یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو مرنے کے بعد حیات ابدی بخشتے؟ میں اس سوچ میں تھا کہ ایسا کون سا شہید ہے جو مرنے کے بعد اپنی زندگی کا اعلان کر رہا ہو۔ قرآن کی آیت در بدر پھر رہی تھی، قرآن کی آیت مشکل میں تھی، تب مشکل کشا کے بیٹے نے پڑھ کے سہارا دیا۔ سہارا دینے کے بعد نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر نے تلاوت۔ زندہ ہوا، یعنی انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو جائے۔ تو حسین نے کہا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، بس کردار ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو مرنے کے بعد دنیا مرا ہوا نہ سمجھے۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے کہ اگر خدا کی راہ میں مر جاؤ گے تو مریں گے نہیں بلکہ حیات ابدی مل جائے گی۔ وہ حسین تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں قربان کر کے بتا دیا کہ ہم مرے نہیں ہیں، ہمیں حیات ابدی مل گئی ہے۔ ہم حسین کا ذکر کر کر بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم بھی مردہ قوم نہیں ہے۔
یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جانے والا چلا جاتا ہے. میں نے پچھلی مجلس میں آخر میں یہی عرض کیا تھا, لوگوں نے چاہا کہ اس قوم کو مٹا دے, لوگوں نے چاہا کہ اس ذکر کو مٹا دے. میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو مٹا سکتے ہو, تم ایک کو مار سکتے ہو, دو کو مار سکتے ہو, بم بلاسٹ کر کے 10 کو اڑا سکتے ہو, لیکن قسم خدا کی اس ذکر کو نہیں مٹا سکتے. اس لیے کہ ایک جانے والا جاتا ہے, 7 6 مجلسیں کرا جاتا ہے. انسان جا سکتا ہے لیکن ذکر نہیں مٹ سکتا, اس لیے کہ وہ جانے والا چلا جاتا ہے. اس کے سوال کے لیے بھی ہم یہ ذکر بلند کرتے ہیں, ذکر برپا کرتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں آخر اس ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے کہ اتنے تم پوری زندگی پیسہ کماتے ہو, پورے سال پیسہ اکٹھا کرتے ہو, اپنی جیب میں رکھنے کے باوجود آپ حسین کے صندوق میں پیسہ ڈالتے ہو, اور جب محرم آتا ہے وہی صندوق کھولا جاتا ہے, اپنی سال بھر کی کمائی جو ہے آپ حسین کے ذکر میں قربان کر دیتے ہو, ہائے حسین کے ماتم برپا کرتے ہو. آخر تمہیں اس ذکر سے ملتا کیا ہے؟ توجہ رکھیں عزیزان گرامی, میں نے کہا میں بتاؤں گا کہ ہمیں اس ذکر سے ملتا کیا ہے. اٹھائیے قرآن, سورہ مبارک انبیاء, ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کا 17واں پارہ, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا, آگ کی آتش اتنی زیادہ تھی, آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ تھی کہ آسمان کو چھو رہی تھی. سینکڑوں سال اکٹھا کی گئی لکڑیاں جو ہے اسے جلایا گیا تھا, ابراہیم کو ڈال دیا گیا تھا. ہدف نہ بھولیے گا, اس ذکر سے ہمیں ملتا کیا ہے. جناب ابراہیم کو ڈال دیا گیا, جب جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو قرآن نے کہا کہ کن اے نار ٹھنڈی ہو جا, یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ. تو آگ ٹھنڈی ہوئی, لیکن اس سے پہلے مفسرین قرآن نے ایک قصہ لکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی منقار میں جاتا تھا, پانی بھر کر لاتا تھا اور ابراہیم کی آگ پر ڈال دیتا تھا, پھر جاتا تھا, پھر پانی بھر کر لاتا تھا, پھر ابراہیم کی آگ پر ڈال دیتا تھا. میں نے پرندے سے پوچھا, اے پرندے جاتے جاتے مجھے یہ بتا جا کہ آخر تو یہ کر کیوں رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم اگر تو قیامت تک بھی ایسے ہی پانی لا کر ابراہیم کی آگ پر ڈالتا رہا تو آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے؟ تو شاید پرندہ یہ جواب دے, تمہیں معلوم نہیں, یہ مجھے بھی معلوم ہے, اگر قیامت تک ڈالتا رہوں گا لیکن ہاں آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. میں نے کہا پھر بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب روز محشر پروردگار عالم ابراہیم کے اور نمرود کے گروپ کو الگ کرے گا تو میرا ابراہیم ہی میں شمار ہوگا, نمرودی میں نہ. کیا ہم حسین کیوں کر رہے ہیں؟ ہم مجلسیں برپا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم زمانے والوں کو, 7 ارب مسلمان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غم حسین منا کر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہماری شہزادی جناب فاطمہ روز محشر فہرست بنائے گی تو اللہ ہمارا شمار یزیدی میں نہیں حسینی میں کرے. یزیدی میں نہیں حسینی میں کرے گا. اچھا لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو بتائیے کہ آخر آپ یہ مجلسیں برپا کرتے ہیں, اس کا کوئی قرآنی دلیل ہے؟ آپ جو یہ جلوس نکالتے ہیں اس کی کوئی قرآنی دلیل ہے؟ میں نے کہا بالکل قرآن میں ہے, ہمارا کوئی عمل قرآن سے جدا نہیں, بس فرق اتنا ہے کہ تم قرآن کو سمجھنا چاہو تو سمجھو گے. توجہ رکھیں, قرآن کو سمجھنا چاہو, چونکہ قرآن میں دیکھیے قرآن میں تلاوت کے اوپر زور نہیں دیا گیا, تلاوت کا حکم ہے لیکن تلاوت کے اوپر زور نہیں دیا گیا. قرآن میں جو زور دیا گیا ہے وہ تفکر کا, تدبر کا, سوچنے کا, سمجھنے کا, اس چیز کے اوپر قرآن نے کہا گیا ہے. حتیٰ کہ سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 44 پارہ نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟
قرآن کہہ رہا ہے کیا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ اگر میرے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ میں تفسیر بیان کرتا تو ایک جملہ تفسیر میں ضرور لکھ دیتا، یا اللہ صحیح کہا ہے، تالے تو لگے ہیں لیکن تالا جو ہے وہ ظاہری تالا نہیں ہے، بغض اہل بیت کا تالا۔ بھائی قرآن سے ہمیں دکھائیے کہ جلوس نکالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، قرآن سے دکھائیے کہ ماتم کرنا کہاں سے، ایک سے ایک سوالات ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا آئیے ہمارے پاس، ہم بتائیں گے کہ جلوس نکالنا کہاں سے جائز ہے۔ لیجیے قرآن کا حوالہ دیتا رہا ہوں، سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 148 پارہ نمبر 6، یا دوسری طرف سے ایسے سمجھ لیجیے چھٹے پارے کی پہلی آیت، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ توجہ رکھیے گا، 2 منٹ کے لیے آپ کے اوپر بھی سختہ طاری ہوگا، لیکن اس کے بعد جب رازوں میں سے راز کھولے جائیں گے تو ہر حسین کے چاہنے والے کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا يحب اللہ، اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے۔ کیا پسند نہیں ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ لوگ روڈوں پر آئیں، لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں، لوگ احتجاج کریں، لوگ جلوس نکالیں، اصلاً اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبھی یہ مدعا ہے تم جلوس نکالتے ہو، بھئی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلے میں ایک فارمولہ آپ کو سمجھاتا چلوں عربی گرامر کا، ایک فارمولہ ہے عربی گرامر میں، استثناء اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، اردو میں ہمارے ہاں سوا کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا مجلس میں سب آ گئے سوائے زید کے، تو یہ جو زید ہوگا اس کا حکم جو ہوگا وہ ما قبل سے جدا ہوگا، یعنی مجلس میں سب آ گئے سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا۔ اس کا الٹا کر دیجئے، مجلس میں کوئی نہیں آیا سوائے زید کے، سب لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے لیکن زید کے لیے آنے کا حکم ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ لوگ روڈ پر آئیں اور احتجاج کریں، لوگ اپنی آوازیں بلند کریں، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ لیکن آیت آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد آیت نے جواب دیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ لوگ جلوس نکالے الا من ظلم، مگر وہ جلوس مظلوم کی یاد میں نکالا۔ مگر وہ جلوس مظلوم کی یاد میں نکالا جائے تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ہے قرآنی ریفرنس، یہ ہے قرآن کے خزانے، سمجھنے کی کوشش کریں تب سمجھیں گے۔ نیچے بچوں کے لیے عرض کرتا چلتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے یہاں بھی الیکشن ہوتے ہوں گے، ہر جگہ الیکشن کا الگ ماحول ہے۔ الیکشن سے پہلے ہر پارٹی آتی ہے، مثلا بھاجپا کی پارٹی جو ہے وہ کمل کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے، کانگریس کی پارٹی جو ہے وہ پنجے کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے، سماج وادی کی پارٹی جو ہے وہ سائیکل کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے، اور ہمارے یہاں دلی میں عام آدمی پارٹی ہے وہ جھاڑو اٹھا کے کہتی ہے ہم جیتیں گے۔ ہر جگہ کا الگ رویہ ہے، ہر جگہ کا الگ ماحول ہے، لیکن یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن سے پہلے ہر پارٹی آتی ہے اور اپنے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے، لیکن قسم خدا کی جب الیکشن ہو جاتا ہے تو کوئی بھی روڈ میں نہیں آتا، صرف ایک پارٹی آتی ہے جو جیت چکی الیکشن کے بعد کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے دوسری پارٹیوں سے جا کے پوچھا بھائی الیکشن ہو گئے ہیں آپ بھی روڈ پہ آئے کہ ہمارے مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا تماشا بنا رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم ہار گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارنے والا گھر میں بیٹھ جاتا ہے، جیتنے والا اپنا نشان بلند کرتا ہے۔ یہی ماجرا تھا کربلا میں
तो ये आलम जो है ये जीत का निशान है, ये किसी हारने वाले का निशान नहीं है। अना नसीब हुई हुर्रियत की आबो हवा, थे मुझ पे जो भी गुलामी के दिन वो बीत गए। अब अपने सर को उठा वो दबी हुई मखलूक, यजीद हार गया और हुसैन जीत गया। यजीद हार गया और हुसैन जीत गए। हुसैन का जिक्र कोई मामूली जिक्र नहीं है, हुसैन का जिक्र कोई खेल तमाशा नहीं है। फर्क इतना है कि जो हुसैन के जिक्र को तमाशे की नजर से देखता है वो यजीदी लिखा जाता है, जो हुसैन को जिक्र को अल्लाह का जिक्र समझकर सुनता है वो हुसैनी लिखा जाता है। बस फर्क इतना है, इस तरफ का जिसने भी मजाक बनाना चाहा वो नमरूद बन गया, वो शद्दाद बन गया, वो अबू लहब बन गया, वो अबू सुफियान बन गया। जिसने इस दर पर पेशानी को झुका दिया बेजर था, अबू जर बन गया। बेजर था, अबू जर बन गया। कुछ नहीं थी लेकिन फिजा बना दी गई। एक मरहुमा के इसाले सवाल की मजलिस है ना, आप देखें इस दर पर कनीजी का शरफ क्या मिलता है। अपनी बादशाहत को ठुकराने के बाद सैकड़ों मीलों की दूरी से चलकर आने वाली मोहतरमा जनाबे फातिमा की कनीजी में आ गई। कहा तू तो बादशाह की बेटी थी, तू तो शहजादी थी, क्या तुझे वो बादशाहत अच्छी नहीं लगी? क्या उस बादशाहत में वो मजा नहीं जो इस दर की कनीजी में हो? कहा मतलब क्या है? का मतलब ये है कि इस दर की कनीज कोई, अगर इस दर की कनीजी में मेरा नाम लिखा जाए तो मैं जन्नत में सबसे पहले चली जाऊंगी। अजीब जुमला जनाब फिजा कह रही है, जन्नत में सबसे पहले चली जाऊंगी, जन्नत में सबसे पहले चली जाऊंगी। पूछने वाले सलमान ने पूछा क्या ये हकीकत है? क्या तुम मुझसे पहले चली जाओगी? तो हाँ चली जा। क्या तुम अली से पहले चली जाओगी? कहां अली से? क्या तुम फातिमा से पहले चली जाओगी? कनीज है लेकिन दावा कर रही है। तवज्जो रखें, अपनी बादशाहत को ठुकराने के बाद इस दर की कनीजी में आ गई, इस दर पर पेशानी को झुका दिया। तो अब दावा देखिए कितना बड़ा है। कहा सैयदा से पहले चली जाऊंगी। जैसे ही ये कहा सलमान परेशान हुए। कौन सलमान? इस्लाम के 10वें दर्जे पर वाइस सलमान परेशान हुए। रसूल खुदा के पास गए। रसूल खुदा, फिजा का ये दावा, इतनी जुर्रत, इतनी मजाल, वो ये कह रही है कि सैयदा से पहले जन्नत में चली जाएंगे। कहा सलमान मुझसे क्यों पूछते हो, जाकर उससे खुद पूछो। रसूल भी आए। ए फिजा, क्या तुमने ये दावा किया है कि तुम सैयदा से पहले जन्नत में चली जाओगी? कहा हाँ मेरे मौला, हाँ मेरे आका, गुस्ताखी माफ हो, आपने ही तो कहा है कि जनाबे उसकी मेहर मेरे हाथ में होगी। कहा अच्छा सलमान है, सलमान से पूछे इस दर को कहते क्या है। सलमान जो अपनी रिशाए मुबारक से इस दर की सफाई करते हैं, रोजाना झाड़ू लगाते हैं। आने वाले ने आके पूछा सलमान क्या कर रहे हो? कहा सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू लगा रहा है। इस दर की अहमियत समझे, इस दर को समझे, ये दर कैसा है। सलमान जो इस्लाम के 10वें दर्जे पर फाइज है, अपनी रिशाए मुबारक से सैयदा के दर को साफ कर रहे हैं। कहा सलमान क्या कर रहे हो? कहा सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू लगा रहा हूं। कहा अच्छा। कहा सलमान तुम भी अली के साथ रहते रहते तुम्हारी होश अक्ल ठिकाने पे नहीं है। कहा क्यों? कहा तुम जनाब सैयदा के दर पे झाड़ू लगा रहे हो और तुम कह रहे हो कि सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू लगा रहा हूं। कहा अच्छा ये बता कि सिदरतुल मुंतहा कहते किसे है? कहा तुमने सूरह मुबारक नज्म पारा नंबर 27 को नहीं पढ़ा? इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है कि जहां पर कायनात का रसूल जाकर रुक जाए और जनाब जिब्रील रुक जाए, उसके बाद रसूल बढ़ जाए। यानी क्या मतलब? कहा सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है कि जहां पर जिब्रील रुक जाए, जहां पर जिब्रील रुक जाए। सलमान ने आंखों में आंखें डाली। कहा वाह हो तेरी अक्ल पर। अरे जब सिदरतुल मुंतहा वो हो सकता है जहां
जनाब सैयदा के दर की अजमत छोटी नहीं है, इस दर की कनीजी छोटी नहीं है, इस दर की गुलामी। सच्चे दिल से गुलाम बनकर तो देखो। एक जुमला कह दूं अगर नागवार ना गुजरे, इस दर का गुलाम बनने में इतना बड़ा फायदा है कि इस दर के गुलाम के हाथ में मौत व हयात का इख्तियार होता है। बहुत बड़ा जुमला कह गया है, लेकिन मेरा दावा दलील के नहीं दिखाते। यही वजह है दो चीजें जो मुसलमान ने मोहम्मद होने पड़ा। जुमला कहा है तो उसका जुमला क्या कहा? इस दर का सच्चा गुलाम बनने का फायदा यह है कि मौत व हयात का इख्तियार इसके हाथ में होता है। कहा कैसे? जनाब बहलोल आगे के हवाले से बोली जनाब बहलोल खाना जिससे हारून रशीद परेशान हो गया, गुस्से में चचेरा भाई लगता था। जब परेशान हो गया, परेशान हो गए एक मसला कहने लगा, एक भाई तुम मार क्यों नहीं जाता? जैसे ये कहा बहलोल खाना परेशान हुआ, दरवाजे को उनको की आवाज चेक कर उससे नमस्ते की कायदा लिखा भाई हमारे दहराज वो उतर के देखा जितनी दुकानी रुकना बंद चलना बंद। जैसे ही परेशान हुआ कहा अच्छा ऐसा करो दुनिया के अच्छे मशहूर तबीब जो हमको बुला लिया। बादशाह वक्त तक सारे तबीबों को बुलाया। अब वो दिल को कभी इस हिस्से से चेक करते हैं, कभी नफ्स को चेक करते हैं, कभी धड़कने देखते हैं, कभी शहरन देखते हैं। कहा इसके अंदर कुछ नहीं बचा। कहा ठीक है इसको लेके चलते हैं गुस्ल के लिए। गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया। अब तशय्ये जनाजा हो रहा था। कहाँ लेके जा रहे थे? कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे थे। चूंकि भाई था ना, जनाजे का कांधे देने का तो हक बनता था। कांधा देने लगा, वो अलग बात है दिल में बुग़्ज़ रखता हो, वो अलग बात है दिल में बुग़्ज़ रखना, लेकिन दुनिया से डर कर कांधा दे रहा था। कांधा देता देता कहने लगा ये भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ये भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अंदर कफन से आवाज आई भाई तू कहे तो जिंदा हो जाऊं। भाई तू कहे तो जिंदा हो जाऊं। कहां जिंदा हो जा? फिर आवाज आई भाई तू कहे तो जिंदा हो जाऊं। कहां जिंदा हो जा? ए भाई तू कहे तो मैं जिंदा हो जाऊं। जब कहा जिंदा हो जा, बहलोल कफन पहनकर खड़े हो गए। अब जिसके हाथ में मैयत का पलंग था ना, उन्होंने पलंग को रखा और दौड़ लगाना शुरू कर दी। मैं कहूंगा तुम्हारी ये नई दौड़ नहीं है, आज बहलोल को छोड़कर भाग रहे हो, कल रसूल को छोड़कर भाग। बहलोल को छोड़कर भागे रहे, कल रसूल को छोड़कर भागे थे। का परेशान हो गए बहलोल ये तो बता दे ये हुआ कैसे? परेशान हो गया ये बहलोल ये तो बता दे ये हुआ कैसे? जब परेशान ज्यादा हुआ बहलोल ने कहा रहने दे मत पूछ। कहा नहीं बता दे हुआ कैसे? कहा नहीं रहने दे मत पूछ। कहा नहीं बता तो सही ये हुआ कैसे? कहा सुनना चाहता है तो सुन। जिसके दिल में अली की हकीकी मोहब्बत होती है उसकी मलकुल मौत से भी दोस्ती हुआ करती है। एक वाकया और सिर्फ मंजरकशी करूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा आपको कि अली का चाहने वाला होता कैसे है। कि जिस वक्त जनाबे सलमान इंतकाल कर गए थे, जनाबे सलमान ने ये वसीयत की थी हे मौलाए मुत्तकियान मुझे आप मेरी मैयत की नमाज पढ़ाना। उधर इंतकाल हुआ, इधर अली को खबर मिली कि सलमान का इंतकाल हो गया। चश्मे ज़दन में अली पहुंचे। जैसे ही घोड़े की आवाज कान में आई, वो सलमान जो मैयत बनकर लेटा हुआ था एहतराम में खड़ा।
फिल्म मोहब्बत अली सजाओ तो सही, हकीकी मोहब्बत लाओ तो सही, जमाना तुम्हारे कदमों में होगा। किस लिए अजीजाने गिरामी, फिर भी हमसे ये पूछते हैं कि तुम अली से ही क्यों मांगते हो, तुम अली से क्यों मांगते हो, बेहतर होता खुदा से मांगते। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, बेहतर होता अल्लाह से मांगते, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। फिर दोहराता हूं, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, बेहतर होता अल्लाह से मांगते, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अरे अक्ल के अंदर ये को देख, अल्लाह के हाथ कहाँ है? नहीं मियां, ये आप ज्यादा जोश मोहब्बत में या जोश खिताबत में बयान कर रहे हैं आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि मैं जोश खिताबत में बयान कर रहा हूँ, ये बताइए मुझे कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वल युहयी व युमीत, अल्लाह ही वो है जो हयात देता है, अल्लाह ही वो है जो मौत देता है। सबको पता है, कुरान में लिखा कि नहीं अली से रिस्क मांगते हुए गलत है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह राज़िक है। मैंने कहा अल्लाह राज़िक ही नहीं, अल्लाह तो खैरुर राज़िकीन है, सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है। कहा अच्छा, कहा नहीं तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि अल्लाह युहयी है, हयात देता है, कहा मौत देता है, कहा अल्लाह मौत भी देता है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ खुदा तुमसे कितनी दूर है? कहा आपको नहीं पता, कुरान की आयत है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। तवज्जो रखिएगा, एक फिक्र देके जा रहा हूं आज मैं दरख्शावारम में। अल्लाह मौत भी देता है, अल्लाह हयात भी देता है, अल्लाह करीब भी इतने हैं कि शहरक से ज्यादा करीब है। मैं कहूंगा किसी गुनहगार की छोड़ो, किसी नबी वली वसी की रूह कब्ज करी अल्लाह ने। हाय हाय हाय, भाई जब इतना करीब है यहीं से टैटवा दबा दे, जब इतना करीब है यहीं से गला दबा दे, टैटवा दबा दे, इंसान की मौत वाक़ हो जाएगी। कहा नहीं, अल्लाह ने मलकुल मौत को मुकर्रर कर रखा है। अरे जो समझ गए इनके अज़हान को, जो समझ गए उनके अज़हान को सलाम। अल्लाह ने मलकुल मौत को मुकर्रर कर रखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मलकुल मौत का एतराफ कर लो, कहीं कल को तुम्हारा दरवाजा ना खटखटा दे। मलकुल मौत का एतराफ है। कहा नहीं, मामला ये है वो खुदा हुक्म देता है, मलकुल मौत रूह कब्ज करता है। कहा हम भी तो यही समझाना चाहते हैं, अल्लाह रिज़्क देता नहीं है, अल्लाह हुक्म देता है, अली बख्शते हैं। हमसे पूछो, हम बताएंगे, हम बताएंगे। हमारा दावा बगैर दलील के नहीं होता। हमारी कौम ऐसी वैसी कौम नहीं है, नहनु अबनाउ दलील, हमारी कौम दलील की बेटे हैं, हमारी कौम लावारिस कौम नहीं है। वो और होंगे जो कुरान की एक आयत ना हिफ्ज कर पाए, सूरह बकरा हिफ्ज करते करते बूढ़े हो गए, अब उसके मानने वाले हैं जिसने बचपन में आके कुरान भी सुनाया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अली से मांगते हो, या अली मदद कहते हो? एक बंदे ने दरख्शावारम से पुकार लिया या अली मदद, चलो अली इधर मदद करने आ गए, दूसरे ने नगरम से पुकार लिया, तीसरे ने वायसाख से पुकार लिया। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में इंसान कितनों की आवाज सुनेगा? है तो इंसान ही। मैंने कहा ठीक है, इसका भी मैं कुरान से जवाब देता चलता हूँ। उठाइए कुरान, सूरह मुबारक के हक़ आयत नंबर 12 पारा नंबर 29 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वताइया रुहुन वाया, एक ऐसा कान है जो हर आवाज सुनता है। कुरान है, कसम खुदा की, मेरा कोई लफ्ज नहीं है, कुरान कह रहा है एक ऐसा कान है जो हर आवाज सुनता है, किसी ऐसे वैसे की बात नहीं करता। तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम जिन्होंने तफसीर लिखी है, वो कहते हैं किसी का कान नहीं है बल्कि मौलाए मुत्तकियान इमामुल मुबीन अली इब्न अबी तालिब।
अली 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 अली। एक ऐसा कान है, एक ऐसा कान है जो हर आवाज सुनता है, जो जहां से पुकारे। तवज्जो रखे, किसी ने दरख्शा वारम से पुकारा, अली ने उसकी भी आवाज सुनी। किसी ने नकरम से पुकारा, अली ने उसकी भी आवाज सुनी। किसी ने वाइजाग से पुकारा, अली ने उसकी भी आवाज सुनी। आंध्रा छोड़िए, किसी ने तेलंगाना से पुकारा, अली ने उसकी भी आवाज सुनी। किसी ने यूपी से पुकारा, अली ने उसकी भी आवाज सुनी। हिंदुस्तान छोड़िए, किसी ने ईरान से पुकारा, अली ने उसकी भी आवाज सुनी। किसी ने इराक से पुकारा, अली ने उसकी भी आवाज सुनी। कोई तबलान से पुकार रहा था, अली उसकी भी मदद को जा रहे थे। अरे दुनिया छोड़िए, किसी ने अर्श औला से पुकारा। किसी ने अर्श औला से पुकारा, अली ने उसकी भी मदद की। अर्श तोकुम से पुकारा, अली वहां भी पहुंचे। अर्श सोकुम से पुकारा, अली मदद करते रहे। चलिए फिर एक फिक्र देता हूं, ये छोड़िए। मसलन मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, आपको क्लियर मेरी आवाज आ रही है, इसलिए कि जब मैं अकेला बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप लोग सब एक साथ बोलते हैं, किसकी आवाज कहाँ मिक्स हो गई नहीं पता चलता। यहाँ मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, अभी कोई उठ के दोहा पढ़ने लगे, उसके बाद कोई आके जो है मरसिया पढ़ने लगे, कोई शेर और शायरी। जब 4-5 एक साथ चिल्लाएंगे, सब अलग अलग पढ़ेंगे, किसी की आवाज कोई समझ में नहीं आएगी। ए मेरे मौलाना मुफ्तार, ए कातिल मुशरिकीन, ए मेरे आका, ए यासूमुद्दीन, ए अब्दुल्लाह, ए नसारुल्लाह, ए कलमुल्लाह, ए वजुल्लाह, ए उजुल्लाह। साला इतना तो बताओ, किसी ने औलाद मांगी, औलाद दे दी। किसी ने इज्जत मांगी, इज्जत दे दी। किसी ने शोहरत मांगी, किसी को शोहरत दे दी। किसी ने रिस्क मांगा, उसको रिस्क दे दिया। जिसने जो मांगा, मेरे मौला आपने मदद मांगी, आपने उसकी मदद कर दी। जिसने जो मांगा, अली आपने चश्मे ज़दन में उसकी मदद कर दी, उसकी मुश्किल कुशाई कर दी, उसे अता कर दिया। मेरे आका, जरा इतना तो बताओ कि ये सब एक वक्त में होता कैसे है? क्या तूने अली को पहचाना कहा, जिस अली की जुल्फ़कार 7 नस्लें देख। अली को पहचाना कहा, अली को पहचाना कहा। हल मुमकिन ये हो सकता है कि एक इंसान एक वक्त में चश्मे ज़दन में कहीं पहुंच जाए। एक सवाल है ना, आपसे भी कोई सवाल कर सकता है, क्या रेफरेंस दे पाओगे? लिख लो रेफरेंस, बताता जाता हूँ। मजलिस ऑन रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह बाद में देखिएगा। कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त जनाबे सुलेमान जैसे नबी ने कहा कि तुम में से कौन है जो मेरा तख्त ले आएगा, काला इफ्रीतुम मिनल जिन, तो जिन में से एक देव उठा। उठने के बाद कहने लगा मैं लेकर आ जाऊंगा। कहा कितना वक्त लगाओगे? क्या कहा? क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, इससे पहले कि आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं। कहा नहीं, ये तो बहुत देर है, अपनी जगह से खड़े हो जाए इससे पहले तख्ते बिल्कीस जो सैकड़ों मीलों की दूरी पर रखा है वो उठा लाऊंगा। कहने ये तो बहुत देर है। अच्छा, तो काला इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक वो उठा कि जिसके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म था। कुरान कह रहा है, अपने पास से नहीं कह रहा। काला लदी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास, जिसके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म था, जो कि मीन जो है मैंने तमीज है, पास थोड़ा सा इल्म था, वो उठा कहने लगा मैं लेके आऊंगा। कहा कितनी देर में? क़ब्ल अन यर्तद्दा, इससे पहले कि आप पलक को झपकी, चश्मे ज़दन में ले आऊंगा। और कहने लगे जैसे ही कहा फलम्मा राहू, तो जैसे देखा तख्त बराबर में था। इंसान, जिन नहीं,
ایک انسان جس کا تاریخ میں نام ہے آصف برقیہ، قرآن نے بیان کیا، اس لیے ماننا پڑے گا، میں نہیں مانوں گا تو کفر کی موٹ لگا کے جہنم میں ڈال دیے جاؤں گے۔ کیا کہا کہ چشمے زدن میں سینکڑوں میلوں کی دوری پر جا کر یہ آصف برقیہ جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، وہ گیا اور جانے کے بعد وہ تخت لے آیا۔ ارے اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ علی ایک وقت میں چشمے زدن میں ادھر ادھر کیسے جا سکتے ہیں؟ ارے جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہو، جب وہ تخت گنتی سینکڑوں میلوں سے لے آئے، جب پورے قرآن کا وارث ہو، وہ ایک وقت میں چالی چلا۔ قرآن ہے، میرے لفظ نہیں ہے، جا کے دیکھیے۔ علی کی ذات کو سمجھنا ہے تو قرآن کا مطالعہ کیا کریں، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں۔ قرآن میں جو فضائل ہے، دیکھیں میں اپنے جملات بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میرے جملوں میں وہ طاقت کہاں جو خدا کے کلام میں طاقت ہے۔ وہ اور خطیبوں کی طرح میں بھی جملے بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ جملوں میں طاقت کہاں ہے جو خدا کے قرآن میں طاقت ہے۔ توجہ رکھیں، کہا نہیں بھائی تم علی کو رازق کہتے ہو، بھائی یہاں تک کا مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے خیال سے نیل الاسرار کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب امیر کہتے ہیں کہ ماں کے شکم میں بچوں کی تصویر میں بناتا ہوں۔ تو کسی نے یہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے شکم میں علی تصویر بنائے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ نے علی کو انڈائریکٹلی خالق کہہ دیا۔ میں نے کہا اچھا اتنا بڑا اعتراض، کوئی مشکل نہیں، آؤ قرآن اٹھاؤ، سورہ مبارک مائدہ آیت نمبر 110، آیت نمبر 110 کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ استخلقوا، اے عیسیٰ اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم نے تخلیق کی من الطین کا ہیئت الطیر باذنی، جناب عیسیٰ ہیں مٹی اٹھاتے ہیں، پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، وہ اڑ جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تخلقوا، اے عیسیٰ تم نے خلق کیا، یعنی عیسیٰ تم نے خالق، عیسیٰ تم خالق ہو، عیسیٰ تم خالق ہو، عیسیٰ۔ ارے ہم علی کو انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے، اور آج میں پروردگار عیسیٰ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ خالق ہو۔ توجہ رکھیں، پھر اعتراض کا جواب دیتا جاؤں۔ کہا نہیں انہوں نے خود تھوڑی بنائی تھی، آپ نے پوری آیت نہیں پڑھی، باذنی، اللہ کے اذن سے بنائی تھی۔ اب وہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو اب تک نہیں بولا وہ بولے گا کہ اللہ کے اذن سے بنائی تھی۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہ بتاؤ کہ اللہ کے اذن سے جو جناب عیسیٰ نے پرندوں کو بنایا تھا تو اللہ نے اپنی مرضی، اللہ نے اپنی اجازت جو دی تھی وہ کیوں دی تھی حضرت عیسیٰ کو؟ کیا وہ کوئی رشتہ دار لگتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ نہیں اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے اجازت دے دے وہ پرندے بنا دے، اللہ کی مرضی اللہ جسے چاہے اجازت دے دے وہ پرندے بنا دے، اللہ کی مرضی اللہ جسے چاہے اجازت دے دے وہ پرندے بنا دے۔ میں نے کہا عقل پر تمہاری وائے ہو، اللہ جسے اپنی مرضی سے اجازت دے دے جب وہ خالق ہو سکتا ہے جسے پوری مرضی دے دے۔ اللہ جسے اپنی پوری مرضی دے دے، پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ نے کیسے کہہ دیا خالق ہے رازق ہے۔ اچھا سنتے جائیے پھر، کب وہ اللہ کی مرضی اللہ جسے چاہے مرضی دے دے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب قرآن کی آیت ہے، اس کا بھی ریفرنس ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 207 پارہ نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ تو قرآن کی واضح آیت ہے، اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے پاس سے کہہ دیا کہ علی کے پاس جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے علی سے سودا کیا ہے، سودا کیا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اچھا یہ بتائیں کہ مثلا درخت شوارم میں کیا پوری دنیا
دنیا میں چلے جائیں ہر جگہ کا یہی ماحول ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو انسان دے سکتا ہے اسے، ہوتا ہے نا بھائی ہم نے کسی کو گفٹ دیا تھا، لڑائی ہو گئی، پہلا ہمارا تمہارا، رشتوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، رشتوں میں ایک دوسروں کے یہاں چیزیں چلی جاتی ہیں، مجھے یہاں کا ماحول نہیں پتا، لیکن جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو بھئی یہ تمہاری تھی وہ ہماری والی واپس کر دو، ایسا اکثر جگہ پہ ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ کو جو اذن دیا تھا، اجازت دی تھی، وہ تھا گفٹ، عطا 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 بخشنا، گفٹ دینا، لیکن علی نے جو علی کو عطا کی گئی مرضی وہ گفٹ نہیں تھا، خریدا ہوا مال تھا، خریدا ہوا مال، نفس کی پراپرٹی بیچی تھی، اللہ کی مرضی خریدی تھی۔ کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ یہ بتائیے مجھے کب تک علی کی رہے گی؟ بھائی انسان نے اگر کوئی چیز خرید لی، مثلا یہ مائک میں نے خرید لی، کب تک میرا رہے گا؟ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میرا رہے گا۔ یعنی انسان کے پاس کوئی چیز اگر خریدی ہوئی ہے تو وہ انسان کے پاس اس کی ملکیت میں تب تک ہوگی جب تک وہ زندہ رہے گا۔ علی نے اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی پراپرٹی خریدی، خدا کی مرضی خریدی، تو وہ ہو گئی علی کی۔ علی جب تک زندہ رہیں گے مرضی علی کی رہے گی۔ میں نے کہا قرآن مجھے بتا کہ علی کب تک زندہ رہیں گے، وہی آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی، قرآن بتا علی کب تک زندہ رہیں گے۔ قرآن نے کہا ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھ لینا، ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھ لینا، یعنی دائمی جو ہو گئی، دائمی ہو گئی نا، ایک انسان کی جو اس نے بیچی خریدی وہ انسان کی دائمی ہو گئی، جب تک علی زندہ رہیں گے علی کے پاس اللہ کی مرضی رہے گی۔ وہ الگ بات ہے علی جسے چاہے عطا کر دے، خلوص دل سے مانگ کے دیکھو، چشمے زدن میں مدد کرنے کو آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم علی کو مانتے کیوں ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہی اس لیے ہے کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جو ایک مرتبہ منبر پہ آنے کے بعد یہ کہے اگر قبر میں مشکل ہو تو مجھ سے ملنا، میزان میں مشکل ہو تو میں آؤں گا، عالم برزخ میں خطرہ ہو تو میں آؤں گا، جس جگہ میں چاہو جنت میں مشکل ہو تو میں بھیجوں گا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے بچانے کی پڑی رہے گی محشر میں، بس علی ہوں گے جو قبر میں جانے کے بعد قبر میں آئیں گے، جنت تک ہاتھ پکڑ کے لیں گے۔ لے کے آؤ علی کے علاوہ کوئی ایسا، لے کے آؤ علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ زمانے میں ہر انسان کو اپنی پڑی رہتی ہے، مرنے کے بعد تو اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم ان کو مانتے تھے، ان کو مانتے تھے، ان کو مانتے تھے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے، وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے۔ پھر قرآن سے پوچھا جب وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ تو قرآن نے بیان کیا، کیا کہا قرآن نے؟ لم یتخذ یا لیتنی لم یتخذ فلانا خلیلا، کاش اس کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30، جا کے دیکھیں 28، 29، 30 تینوں آیتوں میں ایک دوسرے سے مشابہ آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے 28 میں کہ لم یتخذ، کاش میں اس کو لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا خلیل نہ بناتا۔
काश मैं उसको अपना दोस्त न बनाता। ए जमाने वालों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अरे जब दोस्त बनाने के ऊपर रोज़े महशर पछता रहे होंगे तो जानी खलीफा वालों का क्या होगा? लोग कहते हैं कि भाई तुम तबर्रा करते हो, कुरान कह रहा है, मंजर बयान कर रहा है कुरान के कुछ लोग होंगे, रोज़े महशर सजा हुआ होगा, हश्र का मैदान होगा, और कुछ लोग ये कह रहे होंगे अरे हम तो उनके चक्कर में फंस गए, मेरे अल्फाज, अरे हम तो उनके चक्कर में फंस गए। कुरान ने कहा वो एक दूसरे पर तबर्रा कर रहे होंगे, वो एक दूसरे पर तबर्रा कर रहे होंगे, वो एक दूसरे पर तबर्रा कर रहे होंगे। अरे जमाने वालों, हम अली के दुश्मन पर तबर्रा कर कर ये बताना चाह रहे हैं कि हम रोज़े महशर तबर्रा नहीं करेंगे। तुम यहाँ तबर्रा नहीं कर रहे, वहां करना पड़ेगा। वहां बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसलिए कुरान को समझो, कुरान में गौर व फिक्र करो, अली की मोहब्बत दिल में रखो, अली की मोहब्बत को अपने सीनों में जगह दे दो, और जगह देने के बाद देखो अली तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अली तुम्हारी कब्र से लेकर जन्नत तक की जमानत ले लेंगे। लेकिन हकीकत में अली वाले बन जाओ, लेकिन हकीकत में अली वाले बन जाओ, क्योंकि अली वाला बनना कोई आसान बात नहीं है। देखिए, अली अली कहना और बात है। मैं पैगाम देके जा रहा हूँ, क्योंकि हर मजलिसों में मेरा रूल यही है कि जाते जाते कोई पैगाम देके जाता हूँ। देखिए, एक लफ्ज होता है मुहिब, एक लफ्ज होता है शिया। मुहिब कहते हैं चाहने वाले को, शिया कहते हैं पैरवी करने वाले को। शिया और मुहिब में फर्क है। मुहिब के लिए जन्नत का वादा नहीं है, चाहने वाले के लिए जन्नत का वादा नहीं है, लेकिन शिया के लिए जन्नत की जमानत है। मसला ये नहीं है कि हम पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक ये समझिए कि माँ की आगोश से लेकर कब्र तक यही कहते रहे हम अली वाले हैं, हम अली वाले। कमाल की बात ये नहीं है अली पलट के ये कह दे ये हमारा वाला है। अली पलट के ये कहते हैं ये हमारा वाला है, तब कमाल की बात है। तो लिहाजा कोशिश करो कि अली की सीरत पर अमल करो, कोशिश करो वो अली जो दिन में और रात में 1000 रकत नमाजें अदा किया करता था, तो हुसैन वालों की, अली वालों की 17 रकत वाजिब नमाजें अदा ना हो। क्योंकि ये शियत की पहचान है कि वो 51 रकत नमाज पढ़ते हैं। मासूमीन फरमाते हैं कि हमारे शिया की चंद पहचान है, उसमें से 5 पहचानों में से एक पहचान ये है कि हमारा चाहने वाला दिन में 51 रकत नमाज पढ़ता होगा। तो लिहाजा कोशिश करो, सिर्फ मुंह वाले अली वाले ना बनो, ज़बानी दावे वाले, दिल वाले। जब दिल वाले अली वाले बन जाओगे तो यकीन जानो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में नजर आएगी। दुनिया तुम्हें लाख सताना चाहेगी लेकिन सता नहीं पाएगी। कोशिश करो कि अपने दर्जात, अपनी रफ़अत इतनी बुलंद कर लो कि खुद मौलाए मुत्तक़ियान फख्र से रोज़े महशर ये कहे कि ये हमारा चाहने वाला है। इसलिए अपने आमाल को इस तरीके से बनाओ कि अली वाले बन जाओ। क्योंकि देखिए, हम बड़ी माज़रत के साथ, बड़ी माज़रत के साथ, हम अगर पूरी जिंदगी ये दावा करते रहे कि हम हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं, और सारे अमल हमारे यजीद वाले हों। यजीद शराब पीता था, खुदा न खास्ते हम शराब पीते हो। यजीद जुआ खेलता था, खुदा न खास्ते हम जुआ खेलते हो। यजीद दाढ़ी मुंडवाता था, खुदा न खास्ते हम दाढ़ी, यानी वो तमाम काम जो यजीद करता था, हम ज़बान से कह रहे हैं हम हुसैन वाले हैं, लेकिन हमारा किरदार बता रहा है हम हुसैनी नहीं है, हम यजीद की राह पे चल रहे हैं। तो यजीद की फैक्ट्री में काम कर हुसैन से पगार की उम्मीद न रखो, हुसैन से सैलरी की उम्मीद न रखो, जो कि फैक्ट्री में आप यजीद की काम कर रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें कि हुसैन के ग्रोह में शामिल हो जाए, हुसैन के लश्कर में शामिल हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद। क्योंकि पूरी जिंदगी हुसैन ने इस्लाम को बचाने में लगा दी। आखिर आपको मालूम है, एक मरहुमा के इसारे सवार की मजलिस है, और हमारे यहाँ कोई मरहुमा अगर ज़ईफ़ा चली जाती है
تو ہمارے یہاں حسین کی مادر کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس مرحومہ کی مغفرت ہو سکے حسین کی مادر کے ذکر سے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک مرحومہ اس دنیا سے گئی ہے، ان کی اولاد نے بڑی عزت کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا ہوگا، بڑی عزت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا ہوگا، لیکن ہائے مدینہ، مدینے کی وہ گلیاں جہاں سیدہ تو ہے لیکن سیدہ کے جنازے میں کوئی نہیں ہے۔ اجرکم الزہرا، عزادارو اتنی مصیبتیں پڑی ہے نا میری بیوی پہ کہ جاتے جاتے بیوی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ۔ اے بابا جان، آپ کے بعد اس قدر مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو بابا وہ اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے دست ادب جوڑ کر کہا بی بی ذرا اتنا تو بتا دیجئے وہ کون سی مصیبت آپ کے اوپر پڑی کہ اگر دل پر پڑتی تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑ پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ عزاداروں سنیں گے آپ شہزادی کیا جواب دیتی ہے۔ شہزادی کہے گی کیا میرے لیے ایک کم مصیبت ہے کہ میں دربار میں گئی اور 4 گھنٹہ کھڑی رہی۔ میں کہوں گا بی بی آپ دربار میں 4 گھنٹہ کھڑی رہی لیکن ہائے زینب و کلثوم بے مقنا و چادر 1 گھنٹے کا سفر 72 گھنٹے میں طے کر رہی ہے۔ اجرکم الزہرا، شہزادی آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، پروردگار مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ عزاداروں سننے میں کہوں گا بی بی ایسی کون سی مصیبت پڑی ہے تو شہزادی کہیں گی کہ میرے لیے ایک کم مصیبت ہے کہ میرے ہی سامنے میرے شوہر علی کے گلے میں رسی ڈال کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ میں کہوں گا شہزادی ارے آپ کے سامنے وہ گلے میں رسی ڈالی ہے لیکن ہائے کربلا، ہائے رواب اور بالوں کے سامنے حسین کے گلے میں کل خنجر چلایا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، میں کہوں گا بی بی ارے آپ کے اوپر ایسی کون سی مصیبت پڑی تو بی بی کہے گی کیا میرے لیے ایک کم مصیبت ہے کہ ظالموں نے میرے دروازے پر آگ لگا دی۔ میں کہوں گا بی بی ارے آپ کا ایک دروازہ جلا لیکن ہائے شام غریبا ایک خیمہ جلتا، بی بی دوسرے خیمے میں آ جاتی۔ ارے ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب سکینہ کا دامن جل گیا۔ سکینہ کا دامن جل رہا تھا، حدیث ابن مسلم پڑھا اے سکینہ اللہ میں آگ بجھا دوں، کہ نہیں آگ نہ بجھا، اگر احسان کرنا چاہتا ہے تو اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں۔ اے بچی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، علی کے پاس جا کے شکایت کروں گی۔ اے دادا میرے کان بھی زخمی ہے، میرے رخسار بھی نیلے، میرا دامن بھی جلا ہوا، میرے تازیانے کے نشان۔ بابا آئے دادا میرے بابا کو مار دیا گیا، میرے بھیا کا گلا زخمی کر دیا، میرے اکبر کا سینہ چھلنی کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارگاہ کے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کے درجات بلند ہے بلند تر فرما، مرحومہ کو جوار چہر معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کو جوار اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد وآل محمد کا تجھے جناب سغرا کی بیماری کا واسطہ جو بیمار انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد
وبا کو ہمارے درمیان سے نیست و نابود فرما پروردگار شان حیدر کرار کی حفاظت فرما شان حیدر کرار خصوصاً شان عراق ایران بحرین نائجیریا ہندوستان پاکستان تمام شان حیدر کرار کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ظالم طاقت جو اپنا سر بلند کر رہی ہے انہیں سر نگو فرما اسلامی پرچم کو سر بلند فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما آیت اللہ اعظام کی حفاظت فرما امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصرین میں شمار کرنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا مزاد ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کلثوم النساء بنت میر غلام عباس کی